السلام علیکم۔ ایک دن کی سرگزشت۔ اور اس سال پھر ہمارے اسکول میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے ہونہار طالب علم کا نام ہے سید عمر علی۔ ٹیچر کے منہ سے اپنا نام سن کر ہم خوشی سے بولے نہیں سما رہے تھے۔ تمام دوست ہمیں مبارکباد دے رہے تھے اور ہم اپنا انعام لینے کے لیے ہرامہ اسٹیج کی جانب بڑھ رہے تھے کہ اچانک امی کی آواز گونج اٹھی، عمر اٹھو، اسکول نہیں جانا کیا؟ یہ ایسے نہیں مانے گا۔ اس کے ساتھ ہی ایک زنانہ دار تھپڑ پڑا۔ چٹاک ہم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ ابھی ہم اس ناگہانی آفت سے نمٹنے کی ترکیب سوچ ہی رہے تھے کہ ایک اور دھماکہ ہوا اور امی کی غصے بھری آواز سنائی دی۔ رات کو دیر سے سوتا ہے اور صبح وقت پر نہیں اٹھتا۔ اب ہم نے بدحواس ہو کر آنکھیں کھول دی اور اپنا گال سہلاتے ہوئے اٹھ کر ارد گرد کا جائزہ لینے لگے۔ اب ہمیں پتہ چلا کہ ہم دراصل خواب دیکھ رہے تھے۔ پھر ہمیں یاد آیا کہ ہم سوتے وقت الارم لگانا بھول گئے تھے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اسکول کی وین گاڑی تو نکل چکی تھی۔ ہمیں بس سے اسکول جانا پڑے گا اور آدھا سفر پیدل طے کرنا پڑے گا۔ ٹائم دیکھا تو خوش قسمتی سے پونا گھنٹہ بھی باقی تھا۔ ہم جلدی سے اٹھے اور باتھ روم چلے گئے۔ 15 منٹ باتھ روم میں لگ گئے۔ پھر ہم نے جلدی یونیفارم پہنا، جوتے نکالے مگر ان پر پالش نہیں ہوئی تھی، لہٰذا ہمیں پریشانی اٹھانی پڑ رہی تھی۔ ہمیں یاد آیا امی نے کہا تھا کہ اپنا سامان وغیرہ رات کو ہی نکال کر رکھ لینا ورنہ صبح پریشانی ہوگی، مگر ہمیں ہوش کہاں تھا۔ ہم تو اس وقت کھیل میں مصروف تھے۔ اب ہمیں رہ کر امی کی نصیحت کا خیال آ رہا تھا۔ ہم نے جوتے پہن لیے اور بال بنانے لگے، لیکن بال تھے ہی نہیں۔ ہر 10 منٹ اس میں لگ گئے تو ابو کہنے لگے، پتہ نہیں آئینہ کے سامنے کھڑے ہو کر کون سا سنگار کرتا رہتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ سارا اسکول اسی کو دیکھنے آتا ہے۔ اب ابو سے کیا کہتے؟ ہم نے جلدی میں ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا اور سب کو خدا حافظ کہتے ہوئے گھر سے نکل پڑے۔ ایک بس آ گئی۔ ہم نے اس پر سوار ہونے کے لیے راڑ پکڑا کہ اچانک ایک زوردار دھکا پڑا اور ہم 2 فٹ پیچھے جا گرے۔ دوبارہ کپڑے جھاڑے ہوئے اٹھے اور ان لوگوں کی پرواہ کیے بغیر جو ہم پر ہنس رہے تھے زبردستی بس میں سوار ہو گئے۔ بس مسافروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ ہم نے کنڈکٹر کو مسافروں سے پیسے لیتے ہوئے دیکھا تو بے اختیار ہم نے بھی کرائے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کرایہ ادا کیا۔ ہمارا اسٹاپ آنے والا تھا۔ ہم گیٹ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب ایک نیا مسئلہ درپیش ہوا کہ بس کے رکتے ہی مسافر بس میں دڑا دڑ سوار ہونے لگے۔ ہم نیچے اترنے کی کوشش کرتے لیکن چڑھنے والے مسافر زیادہ تھے، اس لیے پھر اوپر پہنچ جاتے بڑی مشکل سے اتر پائے۔ اب ہمیں آدھا رستہ پیدل طے کرنا تھا۔ ہم خوش تھے کہ چلو بس سے تو جان چھوٹی، لیکن جب ہم نے گھڑی دیکھی تو ہماری خوشی فوراً رخصت ہو گئی۔ 8 بجنے میں صرف 5 منٹ باقی تھے۔ اگر ہم بھاگ کر راستہ طے کرتے تو ممکن تھا مقررہ وقت پر پہنچ جاتے۔ ہم نے بھاگنا شروع کیا۔ ہم اسکول کے قریب پہنچ گئے۔ اب جو ہم نے نیچے نگاہ دوڑائی تو ہمارے دہانے پاؤں کا انگوٹھا جوتے سے باہر نکلا ہوا ہمارا منہ چڑھا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بھی ہماری بے بسی پر ہنس رہا ہو۔ پھر ہمیں یاد آیا کہ ہم اس جوتے کی مرمت کروانا بھول گئے تھے۔ جیسے تیسے کر کے ہم اسکول پہنچ ہی گئے۔ پہلا پیریڈ کیمسٹری کا تھا۔ استاد سب کی کاپیاں چیک کر رہے تھے۔ جب ہماری باری آئی تو ہمیں یاد آیا کہ رات کو ہم کھیلنے میں اس قدر مصروف تھے کہ ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا بھول گئے تھے۔ چٹاخ کی آواز کے ساتھ ہی سر استاد نے ہمارے پیارے گال پر اپنی انگلیوں کے نشانات چھوڑ دیے اور ہم سے کان پکڑ کر فوراً کھڑا ہو جانے کو کہا۔ صبح اس پھول کی وجہ سے 2 مرتبہ ہماری شامت آ چکی تھی اور ہم پھر اپنے حافظے کو کوستے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ آخر چھٹی ہو ہی گئی۔ ہم اپنی اسکول وین میں جا کر بیٹھ گئے اور واپسی کا سفر آرام سے گزرا اور ہم خیر وعافیت سے گھر پہنچ گئے۔ وین ہمیں گلی کے موڑ پر اتار کر چلے گئی۔ ہم اپنے اوپر پڑنے والی آفات کا سوچ رہے تھے۔ بارش کی وجہ سے گلی میں جگہ جگہ کیچڑ پھیلی ہوئی تھی، اس لیے ہم سڑک کے کنارے چلنے لگے۔ ہم اپنی دھن میں
मगन थे, चले जा रहे थे और गुजरे हुए वाकयात के बारे में सोच रहे थे कि बदकिस्मती से हमारा पाँव किसी कम वक्त के फेंके हुए केले के छिलके पर जा पड़ा। हम छिलका फेंकने वाले को बुरा भला कहते हुए उठ खड़े हुए। हम बुरी तरह कीचड़ में लथपथ हो चुके थे, इसलिए तेजी से घर की तरफ रवाना हुए। घर का दरवाजा खटखटाया तो अम्मी निकली और हमें देखकर कहने लगी, माफ करो बाबा, अभी खाना नहीं पका, थोड़ी देर बाद आना। ये सुनकर हमारे तन बदन में आग लग गई, मगर हमने बड़ी मुश्किल से यकीन दिलाया कि हम उनके बेटे हैं। ये सुनकर अम्मी खिलखिलाकर हंस पड़ी और हम अपना गुस्सा ज़िब्त करते हुए बाथरूम की तरफ चले गए। बाथरूम से निकलकर खाना खाया और अपने कमरे में जाने लगे तो अब्बू अपने कपड़े देते हुए कहा कि मेरे कपड़े इस्त्री कर देना, मुझे शाम को ज़रूरी काम से जाना है। हमने अब्बू से कपड़े तो ले लिए, लेकिन थकन से हमारा बुरा हाल हो रहा था। हमने सोचा कि अभी थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, अब्बू को कौन सा भी जाना है। बस ये सोच कर हम अपने बिस्तर पर लेटे और थकन की वजह से फौरन ही सोकर उठे तो तरोताज़ा हो चुके थे। हमने सोचा कि आइंदा जो भी किसी काम का कहेगा इसे फौरन कर डालेंगे, कोई टाल मटोल नहीं करेंगे। अभी हम ये सोच ही रहे थे कि अब्बू की आवाज़ सुनाई दी, उमर मेरे कपड़े इस्त्री कर दिए, जल्दी से ले आओ, मुझे देर हो रही है। और इसके साथ ही हमने अपने गाल पर हाथ रख लिया, क्योंकि इस वक्त बिजली भी नहीं थी। शायद आप लोगों को भी चटाह की एक आवाज़